السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح جامی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخبر قد يكون جملة اسمیة مثل زید ابوہ قائم، وفعلیة مثل زید قام ابوہ، ولم يذكر الظرفية لأنها راجعة إلى الفعلية، وإذا كان الخبر جملة والجملة مستقلة بنفسها لا تقتضي الارتباط بغيرها، فلا بد في الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ من عائد يربطها به، وذلك العائد إما ضمير كما في المثالين المذكورين أو غيره كاللام في نعم الرجل زيد، أو وضع المظهر موضع المضمر في نحو الحاقة ما الحاقة، أو كون الخبر تفسيرا للمبتدا نحو قل هو الله أحد إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کافیہ یہ بتا رہے ہیں کہ مبتدا کی جو خبر اس سے پہلے جو بیان گزرا ہے وہ خبر مفرد کا تھا۔ چونکہ مبتدا بھی مفرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی خبر بھی اکثر و بیشتر مفرد ہی ہوتی ہے، اور مفرد ہی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی سے بھی مربوط ہو جائے، کیونکہ اس میں وہ مستقل بنفسہا نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف مبتدا کی خبر کبھی کبھی جملہ بھی ہو جاتی ہے، قلیل ہوتی ہے، کیونکہ جملہ مستقل بنفسہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کسی اور سے تعلق کرنے کی، ارتباط کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے جملہ کم ہی مبتدا واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے صاحب کافیہ نے کہا قد یکون، قد تقلیل کے لیے، کہ خبر کبھی جملہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب جملہ میں بچوں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو خبر کبھی جملہ اسمیہ بھی ہو جاتی ہے، کبھی جملہ فعلیہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب خبر جملہ ہو تو جملہ چونکہ مخاطب کو فائدہ دینے میں مستقل بنفسہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کسی اور کے ساتھ مربوط ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جب جملے کو خبر بنایا جائے یا خبر جب جملہ ہو تو ہر خبر چونکہ اپنے مبتدا سے مربوط ہوتی ہے، تو اب جملے کو جب خبر بنایا جائے گا تو اس کو مبتدا سے مربوط تو کرنا ہی پڑے گا۔ جب مبتدا سے اسے مربوط کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی عائد اس جملے کے اندر لے آئیں گے، جو عائد اس جملے کو استقلال سے نکال کر اس کو غیر سے مربوط کر دیتا ہے۔ تو کسی نہ کسی عائد کا ہونا ضروری ہے اگر خبر جملہ ہو۔ اب عائد مختلف قسموں کا ہوتا ہے، زیادہ تر اور اصل عائد میں تو ضمیر ہی ہے، لیکن کبھی کبھی ضمیر کے قائم مقام دوسری چیزیں بھی عائد ہو جاتی ہیں، مثلا الف لام بھی عائد ہو جاتا ہے، اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھنا بھی عائد بن جاتا ہے جو ربط پیدا کر دے، خبر کو مبتدا سے مربوط کر دے۔ اور کبھی خبر جو جملہ ہے وہ اگر اس طرح سے ہے کہ وہ مبتدا کی تفسیر بن جائے تو تفسیر بن جانے کی صورت میں بھی یہ تفسیر بن جانا یہ بھی عائد بن جائے گا، یعنی خبر کو مبتدا سے مربوط کر دے گا۔ تو یہ آج کی گفتگو ہے بچوں۔
فرماتے ہیں والخبر قد یکون جملۃ اسمیہ، خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے کہ زید ابوہ قائم، یہاں پر زید ابوہ قائم میں زید مبتدا ہے، ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے، اور یہ جملہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ مسند الیہ یہاں پر ابوہ جو پہلا جز جو ہے وہ اسم ہی ہے، اور اس میں ایک ضمیر بھی ہے ابوہ میں، جو ضمیر زید کی جانب لوٹ رہی ہے، مبتدا کی جانب لوٹ رہی ہے، اس ضمیر کی بنا پر یہ جملہ اپنے ما قبل یعنی مبتدا سے مربوط ہو گیا ہے۔ وفعلیتاً، اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جیسے زید قام ابوہ، تو یہاں پر زید مبتدا ہے، قام ابوہ یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ پہلا جز اس کا کیا ہے؟ فعل ہے۔ ولم یذکر الظرفیہ، یہاں پر صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے جملہ اسمیہ کو ذکر کیا، جملہ فعلیہ کو ذکر کیا، جملہ ظرفیہ کو ذکر نہیں کیا۔ جیسے ہم نے کہا زید فی الدار، تو زید فی الدار میں فی الدار یہ بھی تو جملہ ہے لیکن جملہ ظرفیہ ہے، تو اس کو صاحب کافیہ نے کیوں ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس کی مثال دی؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ ظرفیہ جو ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار میں فی الدار ہے، جملہ ظرفیہ جو ہوتا ہے وہ ظرف، چاہے وہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، کوئی بھی ظرف ہو، جملہ ظرفیہ اگر ہے وہ کسی نہ کسی اپنے متعلق سے متعلق ہوتا ہے، اور جو متعلق ہے وہ جمہور کے مذہب پر چونکہ فعل ہی ہے، بصریوں کے مذہب پر کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ تو جب فعل ہوتا ہے تو ہر جملہ ظرفیہ، چاہے وہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو یا جار مجرور ہو، وہ جب متعلق ہوتا ہے فعل سے جمہور کے مذہب پر، تو در حقیقت وہ اپنے متعلق سے مل کر وہ جملہ فعلیہ ہی تو بن جاتا ہے۔ جب جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور یہ صاحب کافیہ نے جملہ فعلیہ یہاں پر ذکر کر دیا، اس لیے جملہ ظرفیہ کو الگ سے ذکر نہیں کیا، کیونکہ جملہ ظرفیہ وہ راجع الی الفعلیہ ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ولم یذکر الظرفیہ، مصنف نے جملہ ظرفیہ کا ذکر نہیں کیا، لأنها راجعۃ الی الفعلیہ، کیونکہ جملہ ظرفیہ وہ فعلیہ ہی کی طرف راجع ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبْرُ جُمْلَةً، جب خبر جملہ ہو، والجملہ مستقلۃ بنفسها، اور جملہ مخاطب کو فائدہ دینے میں مستقل بنفسها ہوتا ہے، اس کو افادہ مخاطب میں کسی اور کی احتیاج نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی سے مربوط بھی نہیں ہوتا ہے، لہذا لا تقتصر ارتباط بغیرها، مستقل بے نفسہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے غیر کے ساتھ ارتباط کا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ جب تقاضا نہیں کرتا ہے، حالانکہ خبر اپنے مبتدا سے مربوط ہوتی ہے، اس کا ارتباط مبتدا سے ہوتا ہے، تو اب جب خبر کو جملہ بنائیں گے تو جملہ اپنے استقلال کی بنا پر اپنے مبتدا سے مربوط نہیں ہوگا، حالانکہ جب خبر ہے تو اس کو مربوط ہونا ضروری ہے۔ تو اب ربط کے لیے ضروری ہے کہ جملہ کے اندر ایک عائد لے آیا جائے، جو عائد اس کو استقلال سے استقلال کے باوجود اس کو جملے کا وہ مبتدا سے مربوط کر دے اور وہ ارتباط کا تقاضا کرنے لگے۔ فرماتے فلا بد فی الجملۃ الواقعۃ خبرا عن المبتدا، لہذا اس جملے میں جو کہ مبتدا کی خبر واقع ہے، ضروری ہے من عائد، ایک عائد کا ہونا۔ یہاں پر بہت ساری کتابوں میں عائد کے بجائے ضمیر کا ذکر ہے، حالانکہ بچوں عائد کا مطلب یہاں پر رابط ہے، یعنی خبر کو مبتدا سے جوڑنے والی جو چیز ہو وہ عائد اور رابط کہلاتی ہے۔ اب وہ رابط چونکہ صرف ضمیر ہی نہیں ہوتی ہے، ضمیر تو ربط میں اصل ہے، زیادہ تر تو ضمیر ہی ہوتی ہے، اس لیے اکثریت اور غلبے کا اعتبار کرتے ہوئے کچھ کتابوں میں عائد کے بجائے ضمیر کا ذکر کر دیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ عائد بولا جائے تاکہ ضمیر اور غیر ضمیر تمام کو وہ شامل ہو جائے، کیونکہ عائد صرف ضمیر اور رابط صرف ضمیر ہی نہیں ہوتی، بلکہ ضمیر کے علاوہ کبھی کبھی الف لام بھی رابط ہو جاتا ہے، کبھی اس میں ظاہر کی جگہ، اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھ دینا بھی ربط پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی اگر خبر مبتدا کی تفسیر کر دے تو یہ تفسیر بھی رابط بن جاتی ہے۔ اس لیے صاحب کافیہ کا عائد کہنا یہ بہتر ہے بمقابل ضمیر کہنے کے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے ضمیر ہی کہہ دیا ہے۔
فرماتے ہیں فلا بد فی الجملۃ الواقعۃ خبرا عن المبتدا، لہذا وہ اس جملے میں جو کہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، یربطھا بھی، جو اس جملہ کو مبتدا سے مربوط کر دے۔ وذالک العائد، اب یہ عائد کئی طرح کا ہوتا ہے، فرماتے اما ضمیر، یا تو ضمیر ہوگا جو کہ اکثر ہے، کما فی المثالین المذکورین، جیسے کہ مذکورہ دونوں مثالوں میں، کہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ کی جو مثال دی تھی ان دونوں مثالوں میں ایک جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو عائد الی المبتدا ہے۔ ہم نے اس کچھ وضاحت ہر مثال کے ساتھ کر دی تھی۔ اور غیرہ، یا ضمیر کا علاوہ، ضمیر کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی عائد ہو جاتی ہے، رابط بن جاتی ہے، جیسے کہ الف لام، نعم الرجل زید میں جو الف لام ہے الرجل پر، یہ الف لام رابط ہے۔ اصل میں مسئلہ ہے نعمہ جو ہے وہ فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اس کا اسم ہے، فاعل ہے، تو اب ایسی صورت میں نعم الرجل یہ خبر مقدم ہو جائے گا اور زید مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور خبر مقدم چونکہ پورا جملہ ہے تو اب ایسی صورت میں اس میں رابط الف لام بن گیا، اور اس سے الف لام آنے کی وجہ سے اب الرجل سے مراد وہ زید ہی ہے، یہ ربط ہو گیا۔ اور وضع المظہر موضع المضمر، یا اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھ دینا بھی یہ ربط کا کام کرے گا، ربط پیدا کرے گا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ القاریعۃ ما القاریہ، اصل میں تھا الحاقۃ ما ہی، حاقہ وہ کیا ہے، لیکن یہاں پر ما ہی ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر ہی کو رکھ دیا گیا اور کہا گیا الحاقۃ ما الحاقہ۔ تو یہاں پر پہلا الحاقہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور دوسرا ملحاقہ یہ پورا جملہ مبتدا خبر سے ملا کر اس کی خبر ہے، اور یہاں پر رابط جو ہے وہ اس میں ظاہر کو، اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھ دینا ہی رابط ہے۔ اور کون الخبر تفسیرا للمبتدا، یا عائد خبر کا مبتدا کی تفسیر ہونا ہے، یعنی خبر اس طور سے ہو کہ وہ مبتدا کی تفسیر کر دے، وضاحت کر دے، تو اس کا تفسیر ہونا بھی یہ رابط اور عائد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، تو یہاں پر ہوا یہ مبتدا ہے، اللہ احد پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ ظاہر بات ہے ہوا ضمیر سے مراد بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہی مراد ہے نا، اللہ ہی مراد ہے، تو اور اللہ احد یہ جو اس سے مراد ہے ہوا سے، وہ اس کی وضاحت وضاحت جو کر رہا ہے وہ اللہ احد کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ضمیر میں ابہام ہوتا ہے، لیکن اللہ احد نے اس کی تفسیر کر دی ہے۔ پاس میں آ گئی بچوں، اس لیے یہاں پر خبر مبتدا کی تفسیر ہو گئی تو تفسیر بھی یہ رابط بن جاتی ہے۔ وقد یحذف العائد، یہاں سے صاحب قافیہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ جب خبر جملہ ہو تو ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، آپ نے یہ کہا تھا۔ حالانکہ ہم آپ کو مثالیں دے رہے ہیں کہ جن مثالوں میں خبر جملہ ہے لیکن وہاں پر کوئی عائد نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے اہل عرب میں البر القر ب60 درہما، البر القر، القر ایک پیمانہ ہے بچوں، بر کا معنی ہوتا ہے گیہوں، ایک کر گیہوں 60 درہموں میں ہے۔ تو اب یہاں پر البر القر، یہ البر یہ مبتدا ہے، القر ب60 درہما یہ اس کی خبر ہے، اور پورا جملہ ہے خبر، یہاں پر کوئی عائد نہیں ہے۔ ایسی کہا جاتا ہے الثمن منوان بدرہم، 2 من گھی 2 من 1 درہم میں، تو یہاں پر الثمن مبتدا ہے، منوان بدرہم یہ اس کی خبر ہے اور کوئی عائد نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ جملہ اگر خبر ہو یا خبر اگر جملہ ہو تو ایسی صورت میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ صاحب شرح جامی صاحب قافیہ اس کا جواب دیتے ہیں وقد یحذف سے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ دیکھیے عائد کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب عائد ضمیر ہو تو ایسی صورت میں قرینہ قائم ہونے کی بنا پر اس عائد کو حذف کرنا بھی جائز ہے، عائد کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مثالیں جن سے آپ نے اعتراض کیا ہے، ان مثالوں میں در حقیقت عائد جو ضمیر ہے وہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب حذف کرنے کے بعد حذف کر دینا
المحذوف کالمذکور، محذوف تو مذکور کے درجے میں ہوتا ہے، مذکور کی طرح ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ نہ کہا جائے کہ یہاں پر عائد نہیں ہے بلکہ محذوف ہے تو وہ بھی ایک عائد ہے. فرماتے وقد یحذف العائد، کبھی عائد کو حذف کر دیا جاتا ہے، اذا کان ضمیرا، جبکہ عائد ضمیر ہو، لقیام قرینۃ، قرینہ قائم ہونے کی وقت، قرینہ قائم ہونے کے وقت ضمیر کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ البر القر بستین درہمن میں، ایسے ہی الثمن منوان بدرہمن میں، کیونکہ البر القر بستین درہمن کی اصل ہے القر منہ، القر منہ بستین درہمن، یہ اصل ہے. یعنی جو سامنے گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے ایک کر 60 درہم ہے، 60 درہم میں ہے. ایسی جو ہمارے سامنے گھی رکھا ہوا ہے، بیچنے والے کے سامنے جو گھی رکھا ہوا ہے، اسی گھی میں سے 2 من گھی 1 درہم میں ہے. الثمنو منوان منہ بدرہمن، یہ اصل عبارت ہو، منہ تھا اصل میں اور اس کو حذف کر دیا گیا ضمیر کو. قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ بھاؤ اسی کا بتاتا ہے جو اس کے سامنے مال اس کا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ دوسرے کے مال کا بھاؤ نہیں بتاتا ہے. اس لیے اگر وہ یہ کہے گا کہ 2 کلو آلو 1 روپے میں، 2 کلو آلو 1 روپے میں، تو 2 کلو آلو جو 1 روپے میں بتا رہا ہے یہ انہی میں سے بتا رہا ہے جو اس کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دوسرے کے سامنے جو ڈھیر ہے 10 روپے کلو والا اس میں سے 2 کلو آلو 1 روپے میں دے دے، ایسا نہیں ہے. تو یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر اسی میں سے وہ 2 من گھی یا 1 کر گیہوں کا بھاؤ بتا رہا ہے. فرماتے ہیں اے القر منہ و منوان منہ بقرینت، اس قرینے سے کہ ان بائع القر والثمن، کہ گیہوں یا گھی کا بیچنے والا شخص لا یسعر غیرہما، وہ اپنے سامنے جو گھی اور کیا ہے گیہوں ہے ان کے علاوہ کا بھاؤ نہیں کرتا ہے، نہیں بتاتا ہے. وما وقع ظرفا فالاکثر مقدر بجملۃ، فالاکثر علی انہ مقدر بجملۃ. اگلے کی گفتگو بچوں یہ ہے کہ کبھی کبھی خبر ظرف واقع ہوتی ہے. جب خبر ظرف واقع ہوتی ہے تو اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ ظرف زمان یا ظرف مکان یا ظرف جار مجرور واقع ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر خبر ظرف ہو تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے ظرف چاہے وہ ظرف زمان ہو یا مکان ہو یا جار مجرور ہو، وہ سب کے سب کسی نہ کسی اپنے عامل سے متعلق ہوتے ہیں، جو متعلق ان میں عمل بھی کرے، ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اب وہ متعلق ہوگا کون؟ فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب خبر کا تعلق، خبر جب ظرف زمان یا مکان یا جار مجرور ہو تو اس کا تعلق جب کسی مقدر سے ہو ہی رہا ہے بالاتفاق، بصری بھی مقدر سے اس کا تعلق مانتے ہیں اور کوفیین بھی اس کا تعلق مقدر سے مانتے ہیں، تب جب بالاتفاق سب کے نزدیک مقدر سے اس کا تعلق ہو ہی رہا ہے تو اب ایسی صورت میں وہ مقدر جو مانا جائے گا وہ جملہ مانا جائے یا مفرد مانا جائے، یعنی اس میں مشتق وغیرہ مانا جائے. تو بصریین اس بات پر ہیں کہ جملہ کو مقدر مانا جائے اور کوفیین اس بات پر ہیں کہ جملہ کو مقدر نہ مانا جائے بلکہ مفرد، یعنی اس میں فاعل وغیرہ کو مقدر مان لیا جائے تاکہ خبر مفرد رہے. بصریین کہتے ہیں کہ جملہ کو مقدر مانا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ ہی انہوں نے کہی کہ جب مقدر مانا ہی جا رہا ہے تو مقدر اسے مانا جائے جو عمل کرنے میں اصل ہو، کیونکہ جب فعل کو مقدر مانا جائے گا تو وہ جملہ بن جائے گا، برخلاف اس کے کہ اگر اس میں فاعل کو مقدر مانا جائے جیسے کہ کوفیین نے کہا تو اس صورت میں وہ مفرد رہے گا. کیا رہے گا؟ مفرد رہے گا. تو بصریین کے مذہب اور بصریین کے قول کی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ ظرف کے لیے جب متعلق عامل، ایک ایسے متعلق کی ضرورت ہے جو اس میں عمل کرے،
اور عمل کرنے میں اصل ہے فعل، تو جب تقدیر واجب ہی ہے، مقدر ماننا ضروری ہی ہے، تو پھر اس کو مقدر مانا جائے جو کہ عمل کرنے میں اصل ہو، اور وہ ہے فعل، اس لیے فعل کو مقدر مانیں گے، فعل کو مقدر مانیں گے تو وہ فعل ہو جائے گا جملہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جبکہ کوفیین کے قول کی وجہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خبر میں اصل ہے مفرد ہونا، کیونکہ خبر کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے دوسرے پر، خبر کو دوسرے سے مربوط کیا جاتا ہے، اور یہ شان ہے مفرد کی، کیونکہ جملہ تو مستقل بنفسہ ہوتا ہے، وہ تو خود سے جب مستقل ہو جاتا ہے تو اس دوسرے کے ساتھ ارتباط کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہے وہ، اس لیے خبر کے اندر اصل ہے مفرد ہونا، اور جب خبر کے اندر اصل ہے مفرد ہونا تو اب مقدر بھی اس طور سے مانا جائے کہ خبر مفرد رہے، اور مفرد تبھی رہے گی جبکہ اس میں مشتق وغیرہ کو مقدر مانا جائے، اس میں فاعل کو مقدر مانا جائے۔ یہ اختلاف ہے نحویین، بصریین اور کوفیین کے درمیان۔ فرماتے ہیں وما وقع ظرفا، اور وہ خبر الخبر الذی وقع ظرف زمان او مکان او جار مجرور، یعنی وہ خبر جو کہ ظرف زمان یا ظرف مکان واقع ہو یا جار مجرور واقع ہو، فالاکثر من النحات، تو اکثر نحوی حضرات یعنی وہم البصریون، اور وہ کیا ہیں؟ بصریین ہیں، علی اس بات پر ہے کہ انہو اے الخبر الواقع ظرفن، یعنی کہ وہ خبر جو کہ ظرف واقع ہو رہی ہے وہ مقدر ہوگی، یعنی مؤول ہوگی جملے سے، اس کی تعویل جملے سے ہوگی۔ کس طور سے؟ جملے سے تعویل کب ہوگی؟ بتقدیر الفعل فیہ، جبکہ اس میں فعل کو مقدر مانا جائے، لأنہ اذا قدر فیہ الفعل، کیونکہ جب اس میں فعل کو مقدر مان لیا جائے گا، یصیر جملتاً، تو وہ خبر کیا ہو جائے گی؟ جملہ ہو جائے گی، برخلاف اس کے اذا قدر فیہ اسم الفاعل، جبکہ اس میں فاعل کو مقدر مانا جائے، کما ہوا مذہب العقل، جیسے کہ یہی کم لوگوں کا مذہب ہے، وہم الکوفیون، اور وہ کیا ہیں؟ کوفیین ہیں، فإنہ یصیر حینئذ مفردا، تو اگر مقدر اس میں فاعل مانا جائے تو ایسی صورت میں وہ خبر مفرد ہوگی۔ ووجہ الاکثر، اکثر یعنی بصریین کی وجہ یہ ہے ان ظرف لا بد له من متعلق عامل فیہ، کہ ظرف کے لیے ایک ایسے متعلق کا ہونا ضروری ہے جو اس میں عمل کرے، والاصل فی العمل، اور عمل کے اندر اصل ہو الفعل، وہ فعل ہے، فاذا وجب التقدیر فالاصل اولا، تو جب تقدیر واجبی ہو گئی جناب تو اولا اصلی ہی ہے کہ اصلی ہی کو مقدر مانا جائے، اور اصل فی العمل وہ فعل ہے، اس لیے فعل کو مقدر مانا جائے گا۔ ووجہ العقل، اور عقل یعنی کوفیین کی وجہ یہ ہے انہ خبر، کہ وہ خبر ہے، والاصل فی الخبر الافراد، اور خبر کے اندر اصل ہے مفرد لانا، کیا خبر کے اندر اصل ہے؟ مفرد لانا، اس لیے تقدیر بھی مانی جائے تو اس طور سے مانی جائے کہ خبر مفرد رہے، اور مفرد تبھی رہے گی جبکہ اس میں فاعل کو مقدر مانا جائے، نہ کہ فعل کو مقدر مانا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔